اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ مولانا العظیم۔ 17 صفر المظفر 1446 بمطابق 23 اگست 2024 بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان ذیشان نال حسب اشتہار حسب اعلان اج دا جمعہ معنون ہے۔ قرآن جو منطوق الہی ہے، کلام الہی ہے اور نص قطعی دی حیثیت رکھتا ہے شریعت دے اندر، کیونکہ قرآن کریم صرف کتاب ہی نہیں، ایک کلام الہی ہے۔ وَأَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، تمام باتوں وچوں بہترین سچی بات اگر ہے تو اللہ دی کتاب ہے قرآن کریم۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین رہنمائی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر جو سورہ احزاب نال تعلق رکھ دی ہے، عورتاں دے 3 طبقیاں دا ذکر فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے ایک حکم صادر کیتا ہے کہ تسی کہہ دیو اپنی ازواج مطہرات نو، بناتے طاہرات نو اور نساء المومنین یعنی امت دیاں ساریاں عورتاں، یدنینا علیہن من جلابیبہن، ایک چادرہ لے کے باہر نکلیا کرن، یعنی حجاب دا حکم دیتا جا رہا ہے۔ جیڑی چادر عورت نے سر تے رکھنی سی وہ گالے چ پا لی، حجاب دا مذاق اڑایا گیا، مگر میرا عنوان حجاب نہیں بنات النبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتاں نو 3 قسماں بیان فرمایا ہے، ازواج النبی، بنات النبی اور نساء المومنین۔ اے حکم جو اللہ دی طرفوں حجاب دا پردے دا ہے، فرمایا اپنی ازواج نو بھی اے حکم سنا دیو، عائشہ، سودا، جویریہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، یہ تمام ازواج النبی نے، ازواج مطہرات میں۔ اور دوسرا طبقہ عورتاں دا اللہ نے فرمایا وَبَنَاتِكَ، بنات جمع بنتن دی ہے، اور عربی گرامر دے اندر واحد تو بعد جمع نہیں ہوتی، اردو میں جمع شروع ہو جاتی 2 تو، عربی گرامر دے اندر 2 واسطے تثنیہ دا استعمال ہے، 2 تو اگے پھر جمع شروع ہو جاتی 3 تو اے نہیں آکھیا کہ اے میرے نبی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، اپنی بیٹی نو کہہ دیو، آکھیا نہیں اپنیاں بیٹیاں نو یہ حکم سنا دیو۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی ایک نہیں، اللہ نے فیصلہ دے دیتا ہے، مگر کچھ لوگ اپنا الو سدھا کرنے واسطے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مجازی طور تے لفظ بنات آیا ہے، حقیقی بیٹیاں مراد نہیں، لے پالک نے اے ربائب النبی نے، نبی دی زیر پرورش، زیر کفالت بیٹیاں، مگر اللہ ذوالجلال والاکرام نے صاف کہہ دیتا ہے اپنیاں بیٹیاں نو حکم دے دیو۔ اللہ نو مجاز دی کوئی ضرورت نہیں، اللہ جو بات کرتا ہے وہ حقیقت تے مبنی کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ دا ایک حکم ہے قرآن کریم دے اندر، جس طرح کہ تسا سنے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ جنہوں نے حکیم بن حزام خرید کے لے آئے منڈی تو، اور حکیم بن حزام ام المومنین سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حقیقی بتیجے نے، برادر زادے نے، انہوں نے اپنی پھوپھی یعنی اما محترمہ نو پیش کر دیتے کہ آج تو بعد زید تہاڈا غلام۔ تو جس وقت سیدہ خدیجہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دے
حوالہ عقد چائیاں آپ دے نکاح چائیاں تو انہوں نے غلام یعنی زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ہبہ کر دیتا، اے زید آج تو بعد تہاڈا غلام ہے، تیری غلامی کے صدقے 1000 آزادی۔ ایو جی غلامی جنہوں مل جائے جو دنیا دی بادشاہت نالوں بھی افضل ہے، وہ انسان کتنا خوش نصیب۔ کچھ مدت تو بعد زید دے والدین نو پتہ چلیا، جو کھاندہ پیندہ کرانا ہے زمیندار نے صاحب حیثیت نے، کہ جو قزاقہ نے ڈاکواں نے ساڈا بیٹا اغوا کیتا سی او دا پتہ مل گیا، وہ مکے ہو گئے۔ تو زید دا باپ اور زید دا چچا دونوں مکہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ملے۔ اس وقت زید بازار گئے نے، آپ نے فرمایا زید آ جاندا ہے پھر تہاڈی ملاقات ہوے گی، جویں زید چاہے اوویں کر لوے، میں کوئی قیمت نہیں لاں گا۔ مگر زید نے آ کے باپ اور چچا نے ملاقات تو بعد فیصلہ سنایا کہ یا رسول اللہ میں تانوں چھڈ کے نہیں جانا، جیڑی محبت شفقت مینوں تواڈے کولوں ملی ہے کتوں بھی نہیں ملنی۔ جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، او سارے جگ نو بھل بھلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے، کملی والے تو ہو کے فدا بیٹھے، چھڈ حبش ولید تے روم فارس، چھڈ حبش ولید تے روم فارس، کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، اونا لینا کی ہور خدا کولوں، لب جڑے حبیب خدا بیٹھے۔ باپ نے بڑا سمجھایا زید تے غلامی دی زندگی گزارنا ہے، اسی تے زمیندار ہاں چودھری ہاں کھاندے پینے ہاں، اے داغ تو لوائے غلامی دا، اللہ کرے سارے لگ جائے سونے دی غلامی دا۔ تو زید نے کیا ابا جی یہ نہیں ہو سکتا، میں سونے نو چھڑ کے نہیں جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دوہاں پائیاں نو تسلی دین واسطے زید نو بازو تو پکڑیا، کعبے لے گئے۔ کعبے نالوں زیادہ کوئی معتبر مستند متبرک جگہ تے نہیں نا، اسی تے جدوں بھی کوئی اعتماد ہی لینا وا کہ چل مسیتے وڑ ہے نا، وہ مسجد حرام ہے، ام المساجد ہے، اتھے اللہ دا گھر ہے جو رشد و ہدایت دا سرچشمہ اور مرکز ہے۔ اس مقام تے آپ نے اعلان فرمایا، قریش اکٹھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید دا بازو پکڑ کے کعبۃ اللہ دے دروازے وچ کھڑے ہو کے اعلان کیتا ہے کہ لوگوں آج تو بعد زید میرا بیٹا ہے، غلام نہیں۔ پھر سارے مکے وچ زید بن محمد پکاریا جان لگ پیا۔ ابنیت دی نسبت نبوت نال اللہ نے جوڑی، زید بن محمد۔ مگر وہ واقعہ حضرت زید اگر میں بیان کراں تو اصل موضوع تو بات ہٹ جائے گی۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قانون بنا دیتا کہ جدا بیٹا ہے نا او دی نسبت نال ہی بلایا جائے، دوسرے دا نام نہ پکاریا جائے۔ جس طرح کہ ساڈے معاشرے دے اندر اے ستم، اے کبیرہ گناہ، اے بے راہ روی عام پائی جاتی ہے کہ بے اولاد حضرات یا تو یتیم خانے تو بچی یا بچہ لے ہوتے نے، یا اپنے بھائی یا بہن کو لیا اور اپنی ولدیت جا کے کمیٹی دے اندر لکھوا دیتی۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے کی قانون اتارے ہے اور یہ نقصان کنوں پہنچیا حضرت زید نو، وہ جی نسبت سی نا وہ اللہ واپس لے لئی کہ آج تو بعد زید بن محمد نہیں پکاریا جائے گا۔ اور حکم کی آیا ہے ادعوہم لآبائہم، جدوں بھی پکارو سکیاں باپاں دی نسبت نال پکارو، جڑے حقیقی باپ نے۔ ہوا اقسط عند اللہ، اے اللہ دے نزدیک بڑی انصاف والی بات ہے۔ تو اللہ
شرف کھو لیا ہے حضرت زید کولوں، اے سعادت چھن گئی، اے عظمت تو محروم کر دیتے گئے، پر اللہ نے دے نالوں بھی بہتر عظمت زید نو عطا فرمائی ہے، جو ابو بکر صدیق نو بھی نہیں ملی، جو عمر فاروق نو بھی اللہ عطا نہیں کی تھی، جو سیدنا عثمان تے علی حیدر کرار نو بھی نہیں ملی، جو سعد سعید نو حاصل نہیں ہوئی، جو طلحہ زبیر نو نہیں ملی، کسے صحابی رسول نو اللہ نے اے شرف تے اے قسمت والی سعادت والی عظمت والی بات جو زید نو عطا کی دیئے کسے نو دتی نہیں۔ او کیڑی چیز ہے؟ اللہ نے قرآن دے اندر زید دا نام ذکر فرمایا ہے، لے زید سونیا آج تو پچھے قیامت تک تیرا نام مسجد دے مناراں تے محراباں دے اندر گونجدا رہے گا۔ فلما قضا زید منہا، زید دا نام قرآن چاہ گیا، وہ نسبت کھو لئی، اے عظمت عطا کر دیتی تو کی فرمایا خودہم لآبائہم، پکارو پر سکیاں باپاں دی نسبت نال پکارو، جو حقیقی باپ نے اونا دی نسبت نال پکاریا کرو۔ اللہ دے نزدیک گل بڑی انصاف والی ہے، ذرا غور کرنا میرے سامعین محترم، جیڑا رب آپ انصاف دا حکم دے رہا ہے وہ خود بے انصافی کیویں کر سکتا ہے؟ اللہ نے کی آکھیا ہے پکارو حقیقی باپا نال، تے پھر اس آیت دے اندر وہ انصاف کدھر چلا گیا؟ کیا نعوذ باللہ الزام اللہ تے نہیں آئے گا کہ اللہ کہہ رہے یا قل یا ایوہ النبی، کل کہہ دو یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا، اور جے تیاں میرے نبی سونے دیاں سکیاں نہیں، اللہ کیوں کہہ رہے ہے بناتکا؟ ایک پاسے دے رب کہندا ہے کسے اور دا نانا پکاریا کرو، جیڑا سکا پیو ہوئے حقیقی باپ ہوئے او دی نسبت نال پکاریا کرو۔ اس آیت کریمہ دے اندر جو سورہ احزاب دی آیت نمبر 59 ہے، اللہ کیوں کہہ رہا ہے یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا؟ ایتھے دو مسئلے حل ہوئے، بیٹیاں حقیقی نے تاں اللہ کہہ رہا ہے بیٹی ایک نہیں ایک تو زیادہ نے، تاں اللہ بنات دا لفظ جمع دا لفظ استعمال کر رہا ہے، کل ازواجکا و بناتکا و نساء المومنین، میرے محبوب اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، اے میرا حکم اپنیاں بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ نو سنا دیو، اے میرا آرڈر تمام جہان دے اہل ایمان دیاں عورتاں بھی سنا دیو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ کرو چادر تو بغیر باہر نہ آیا کرن، حجاب لے کے کرو نکلیا کر۔ اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ دیاں 4 بیٹیاں نے، کنیاں بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں نے، ایک نہیں، جے ایک ہوندی تے اللہ کہہ دینا سی اپنی بیٹی فاطمہ نو کہہ دیو، اللہ کہہ رہا وبناتکا، اے میرے محبوب اپنیاں 4 بیٹیاں نو میرا حکم حجاب دا سنا دیو، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو میرے آقا جدوں 33 سال دی عمر نو پہنچے
نے اس وقت سیدہ زینب دی پیدائش ہوئی ہے، اس تو بعد حضرت قاسم بن محمد پیدا ہوئے، اس تو بعد حضرت رقیہ بنت رسول پیدا ہوئیاں، اس تو بعد حضرت ام کلثوم بنت رسول پیدا ہوئیاں، اور آخری تے چہیتی بیٹی بیست والے سال حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ زہرا رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیاں نے۔ اس ترتیب نال میرے آقا دیاں 4 بیٹیاں نے، جیڑا 3 بیٹیاں دی ابویت تو میرے مصطفیٰ دی ابویت تو منکر ہوندا ہے، انکار کردا ہے کہ انہاں دے ابو کوئی اور نے، انہیں گویا کہ میرے نبی دے اتے تانا زنی کیتی ہے۔ اے انج سمجھ لو جویں کسے بندے نو کوئی کہے میں تیری فلانی بیٹی نو تیری نہیں مندا، تیری فلاں بیٹی نو تیری حقیقی بیٹی تسلیم نہیں کردا، گویا اے تانا زنی ہے کہ انہاں دی نسبت کسے اور نہ جوڑی گئی، اور پھر اس تعویل دے اندر مزید تعویل کردیا ہویا موقف اپنایا جاندہ ہے۔ اے ربائب النبی نے، نبی دیاں لے پالک نے، آپ دی زیر کفالت نے، اے حضرت خدیجہ طاہرہ دیاں پچھلگ دیاں نے، پہلے خامدہ وچوں نے۔ حالانکہ تاریخ دیاں سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو، کتب حدیث اٹھا کے دیکھو، اللہ ذوالجلال والاکرام دے محبوب پیغمبر دیاں بیٹیاں دے حالات واقعات تو سیرت اسلام دے اندر، تاریخ اسلام دے اندر، سیرت نبوی دے اندر ملن گے کہ سیدہ زینب بنت رسول دا نکاح ابو العاص بن ربیع نال ہویا، اور ابو العاص بن ربیع اموی ہے، خاندان بنو امیہ دا چراغ ہے، روشن چراغ ہے، با کردار شخص ہے، اور یہ حسن کردار تو اللہ دے رسول بڑے متاثر ہوئے نے۔ یہ رشتہ طے کرن تو پہلے سیدہ خدیجہ نے حضور نال مشاورت کی تھی کہ میری بہن حالہ بنت خویلد دا بیٹا میرا بھانجا ابو العاص جس دا حقیقی نام لقیت ہے، کنیت ابو العاص ہے، ابو العاص بن ربیع نو اپنے بھانجے نو میں اپنی بڑی بیٹی سیدہ زینب دا رشتہ دینا چاہنی ہاں۔ اللہ دے رسول نے اتفاق کیتا انہاں دے مشورے نال، آپ نے رضا مندی دا اظہار کیتا، اور اس وقت اے نکاح مرز وجود چاہیا ہے۔ سیدہ زینب اللہ اکبر کتنی شان والی خاتون ہے جس نے اپنی والدہ دے نال ہی اسلام قبول کیتا ہے، اور ابو العاص کہندے ہوندے نو تسی پنجابی لوگ، پنجابی دی مثال ہے کہ جوائی جوان دی چھان نہ بوے کتا تے نہ بوے کان، انجی کہندے ہو نا، مثال پنجابی دی بڑی ہیں، مگر میرے اس نبی سونے دے داماد نے دامادی دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اے میں نہیں کہندہ، اللہ دے رسول تسلیم کر رہے ہیں کہ جس وقت قریش دے تمام قبائل نے بال اتفاق حضور دا ہر قسم دا بائیکاٹ کر کے، معاہدہ لکھ کے، دستخط کر کے کعبۃ اللہ دی دیوار نہ لٹکایا ہے کہ ہاشمیہ دے تمام لوگاں نال ساڈا ہر قسم دا بائیکاٹ ہوئے گا، اور اللہ دے گھر دی دیوار نال وہ معاہدہ کر کے جدے اتے دستخط نے سارے سرداراں دے یہ لٹکا دیتا ہے۔ ہاشمی مجبور ہو کے مکہ چھڑ کے شیب ابی طالب دی گھاٹی میں جا کے محصور ہو گئے، اور یہ محصوری دا زمانہ کتنا ہے؟ 3 سال دی مدت ہے۔ انہاں 3 سالاں دے اندر ہاشمی خاندان دے لوگاں دا کی حال ہویا ہے فقر و فاقہ نال کہ کھان نو کوئی چیز نہیں مل رہی،
درختوں دے پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں کیونکہ سارے معاشرے نے بائیکاٹ کیتا ہویا ہے۔ ایسے حالات ابو العاص بن ربی حضور سلم دا اے مشرک داماد، اے کافر داماد، اے بت پرست داماد جو ہے رات دے اندھیرے وچ ادھی رات تو بعد اونٹ دے اتے خرد و نوش دیاں چیزاں کھان پین دا سامان لد کے ہنیرے وچ چپ چپاتا نکل جاندا ہے اور شیب ابی طالب دے درے تے جا کے اونٹ نو ہانک دیندا ہے اور اس سامان نال سارے ہاشمی اپنے پیٹ دی اگ بجھا دے۔ تو اللہ دے رسول نے بنظر استحسان دیکھیا اس نیکی نو اور آپ نے اس وقت فرمایا ابو العاص نے دامادی دا حق ادا کر دیتا ہے۔ کسی نو پتہ ہے کہ حضور دا بھی ایک داماد ہے، بس حضرت علی دا پتہ ہے، حضرت عثمان دا پتہ ہے، سمجھیا کرو نا، حالات زندگی پڑھیا کرو صحابہ کرام دے، اللہ دے رسول دے حالات۔ اور پھر وہ زمانہ آیا کہ بدر دی جنگ ہوئی 2 ہجری دے اندر، اس جنگ دے اندر اے آپ دا داماد ابو العاص ابو جال دے لشکر وچ آیا ہے، اتفاق نال قتل نہیں ہویا مگر قیدیاں وچ آ گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی تھی تمام صحابہ کرام نال، مشورہ یہ طے پایا کہ جڑے امیر گھرانیاں دے قیدی نے انہاں کولوں خطیر رقم لے کے فدیہ دے طور تے انہاں نوں چھوڑیا جائے۔ تو ابو العاص نو چھڑان واسطے انہاں دا بھائی کنانہ بن ربیع آیا اور فدیے وچ کی لے کے آیا ہے؟ او قیمتی ہار سیدہ زینب بنت رسول دا جو شادی دے موقع تے انہاں دی والدہ مرحومہ سیدہ خدیجہ طاہرہ نے قیمتی ہار اپنی دھی نو تحفہ دیتا سی۔ او قیمتی ہار پکڑ کے او بھی لین وچ کھڑے نے چھڑان واسطے، ابو العاص نو چھڑان واسطے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پہ گئی، ہار نو ویکھیا، مرحومہ زوجہ سیدہ خدیجہ یاد آ گئیاں، انہاں دیاں رفاقتاں یاد آ گئیاں، انہاں دیاں وفاواں یاد آ گئیاں، انہاں دا ساتھ دینا یاد آ گیا، مصائب دے اندر تسلیاں دینا یاد آ گیا۔ حضور دیاں اکھاں ڈب ڈبا گئیاں، اکھاں وچوں آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آپ نے صحابہ نال مشورہ کیتا، میرا مشورہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، اے جڑا ہار موئی ماں دی نشانی ہے نا دھی کول، اینو واپس کیتی جائے اور ابو العاص نو بھی چھوڑ دیتا جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اعتراض نہیں۔ ابو العاص رہا ہون لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک میرے نال وعدہ کر، میری بیٹی زینب نو فوراً مکے تو مدینے میرے کول بھیج دے۔ انہوں نے وعدہ کیتا اور وعدہ افاق کر کے بخایا ہے۔ کس طرح؟ رات دے ہنیرے وچ اونٹ دے اتے ہودج دے اتے وچ بٹھایا سیدہ زینب، اور ادھروں اللہ دے رسول نے حضرت زید بن حارثہ نو بھیجیا ہے اور یہ دسی سی بات کہ فلاں وادی دے اندر تہاڈا انتظار کرن گے، تو میری بیٹی نو اس وادی تک پہنچانا ہے، اگو زید بن حارثہ لے کے ایتھے آ جان۔ چنانچہ حسب وعدہ یہ کہندے نے دن نو نکلے اور اس وقت اہل مکہ نو پتہ لگ گیا کہ محمد دی بیٹی ویکھو ساڈے ویندیاں ویندیاں ہجرت کر کے ٹر چلی ہے۔ او جیڑا بندہ اپنا شہر چھڈ جائے، اپنا گھر چھڈ دے اونوں تے معاف کر دیو، مگر کس قدر سنگ دلی ہے کہ انہوں نے گھیرا ڈال لیا ہے اور ایک شکی حبار بن اسود نے تیر چلایا ہے جو بنت رسول نو لگیا ہے۔ آپ اس وقت امید دی حالت نے، حاملہ نے، بما ہودج آپ زمین تے گریاں، زخمی ہو گئیاں اور حمل ساقط ہو گیا۔ تو ایسے حالات میں زخمی حالات میرے نبی دی صاحبزادی سیدہ زینب 300 میل دا پینڈا کر کے مدینے پہنچیاں۔ تیاں والے ہو سوچو، دل و جگر تھام کے سوچو کہ تی دا رشتہ کتنا نازک، کتنا پیارا ہے۔ جدوں زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ پہنچیاں نے، اس وقت حالت زچگی دیئے، ایسے حالات کہ پیر سجے ہوئے نے، چہرے تے بھی سوجے اور زخمی حالت
جدوں مدینے پہنچیاں بابل نے دھی دا حال ویکھیا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑی تکلیف پہنچی۔ اس موقع دے اتے آپ نے اپنی بیٹی زینب دے حق وچ اے الفاظ ادا کیتے نے کہ اے جڑی میری بیٹی زینب ہے یا افضل و بناتی اصیبت فیا، اے میری دھیاں وچوں سب تو افضل بیٹی ہے، اینوں میری وجہ تو یہ دکھ پہنچے نے، میری وجہ تو یہ مصائب و آلام پہنچے نے۔ بہرحال زمانہ گزردا گیا، اس مفارقت نو یعنی میاں بیوی دی جدائی نو 6 سال گزر گئے نے۔ ابو الاس اجے تک مسلمان نہیں ہویا۔ 6 ہجری دا دور آ گیا، معاہدہ حدیبیہ ہو چکے ہے۔ اس معاہدے دے تحت جو ایک کڑی شرط ہے کہ مسلمانہ دا کوئی بندہ مکے والیاں کو چلا جائے گا وہ واپس نہیں کرن گے، اگر انہاں دا کوئی شخص مدینے آ جائے تو یہ واپس کرن دے پابند ہون گے، لہذا جو بھی مکے تو راہ فرار اختیار کرتا ہے وہ معاہدے تو ڈردا ہویا مدینے نہیں آتا۔ شام دی سرحد تے ایک پہاڑی درہ ہے، اس مقام تے وہ ڈیرا لائی جاندے ہیں، اور کئی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ابو العاص بن ربی تجارت دی غرض نال شام تو واپس آ رہا ہے، اور اپنی مال نہیں، زیادہ تر مال مکے دے لوگاں دا ہے۔ اے جڑے درے تے مومنین بیٹھے ہوئے نے، انہاں نے ایک قافلہ لٹ لیا۔ ابو العاص جان بچا کے مدینے دی طرف دوڑیا ہے، اور جس وقت میرے آقا صبح دی نماز پڑھا رہے نے، ابو العاص اس وقت بیت رسول وچ اپنی زوجہ سیدہ زینب بنت رسول دے پاس آیا ہے، تو سیدہ زینب نے ویکھیا، فرماندیاں نے انی قد اجرتو ابو العاص ابن ربی، میں اپنے شوہر ابو العاص ابن ربی نو پناہ دینی ہاں۔ انہوں نے الفاظ بلند آواز نال ادا کیتے۔ اللہ دے رسول نے نماز تو فراغت تو بعد سلام پھیرے ہے، چہرہ انور صحابہ وال کیتا ہے، فرمایا جیڑی آواز میں سنیے تساں بھی سنیے؟ یا رسول اللہ ہاں اساں بھی سنی۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت معاملے کا پتہ لگا، ابو العاص کہنے لگا یا رسول اللہ میرا سارا مال انہاں لٹ لیا ہے، میرا وہ اپنا نہیں سی، اہل مکہ دیاں امانتاں میرے پاس سن۔ آپ نے صحابہ نال مشورہ کیتا، فرمایا ہے تے مال فے جو بغیر لڑائی دے ملیا ہے، اے واقعی دادے الہی ہے، اے اللہ دا عطا کردہ مال ہے، ہن تانوں حق پہنچدا ہے، چاہے اے واپس کرو چاہے نہ کرو، مگر تسی حیثیت نو سمجھ دیو کہ ابو العاص میرا داماد ہے، میری رائے اے ہے کہ ابو العاص نو سارا مال لوٹا دیتا جائے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اسی بالکل راضی ہاں، ساڈا کوئی اعتراض نہیں۔ حضور دا آرڈر پہنچیا اس مقام تے، اور اس وقت ابو بصیر جو انہاں سارے لوگاں دے سردار سن، او قریب المرگ نے اور نزا دی حالت نے، جس وقت اللہ دے رسول دا قاصد رکا لے کے پہنچے، وہ رکا انہوں نے پڑھیا ہے، ادھروں جان اللہ دے راہ وچ پیش کر دیتی ہے، تو یہ سارا مال ابو العاص نو واپس کر دیتا گیا۔ یہ سارا مال لے کے مکے پہنچیا، ایک ایک دی امانت واپس کیتی ہے، اور اس تو بعد کہندا ہے مکے والیو میری بات توجہ نہ سنو، اے مال دی واپسی تو پہلے اگر میں اسلام دا اعلان کردہ تساں کہنا سی اے بے ایمان ہو گیا، ساڈے مال نو ہڑپ کرن واسطے انہیں دین دا ایک ٹونگ رچایا ہے، لیکن تواڈیاں امانتاں تواڈے تک پہنچ چکیاں نے۔ ہن میں اعلان کرنا کہ میں مسلمان ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تے لوگوں میں ان مدینے جا رہا ہے۔ مدینے پہنچے، اور یہ بات میں دسنی بھی ضروری سمجھنا کہ جس وقت قافلہ لٹیا گیا ہے، گھر آیا ہے، پھر رات تے گزارنی سی نا، دن بھی گزر گیا، تو اللہ دے رسول نے اپنی بیٹی زینب نو ایک وصیت فرمائی، بیٹی یہ مشرک ہے، یہ تیرے تے حرام ہے، یہ دی خدمت ضرور کرو۔ ای بنیا
اکرمی مسواہ ولا یخلصن لہو، یہ قریب نہ جانا، یہ مہمان نوازی اچھی کرو، کیونکہ مشرک وہ واپس آئے مسلمان ہو کے، میرے آقا نے 6 سال دی جدائی تو بعد بغیر کسی تجدید نکاح دے اپنی بیٹی نو ابو العاص نال ٹور دیتا۔ ابو العاص یعنی سیدہ زینب دے شوہر، اللہ نے انہاں نو 2 اولاداں نال نوازیا ہے۔ آپ دا نواسا علی بن ابو العاص اے بیٹا ہے جس نو رضاعت واسطے دودھ پلان واسطے کسے پنڈ وچ چھوڑیا گیا سی، اللہ دے رسول نے منگوا لیا اور آپ تربیت فرمائی علی بن ابو العاص دی، اپنے نواسے دی، اور ایک اللہ نے انہوں نے بیٹی دیتی جس کا نام امامہ ہے۔ امامہ حضور دی نواسی ہے، اور کتنی محبت ہے اللہ دے رسول نو کہ آپ نماز پڑھ دے امامہ اٹھائی ہندی سی، بلکہ حدیث دے الفاظ نے کان یوم الناسا، آپ جماعت کروا رہے ہندے، امامت فرما رہے ہندے سن، اور امامہ بنت زینب نو اٹھایا ہندا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ فتح فرمایا ہے، لوگاں نے روایت دے اندر بڑی غلط ملت ملاوٹ کیتی ہے، آمیزش کر کے واقعہ نو غلط بنایا ہے کہ لو جی حضرت علی حضور دے پیچھے بیٹھے سن، اے علی بن ابی طالب نے سن، جدوں آپ فاتح بن کے مکے وچ داخل ہوئے نے، اس وقت آپ دے ردیف، آپ دے پیچھے بیٹھن والے آپ دے نواسا حضرت علی بن ابو العاص نے آپ دی بیٹی زینب دے بیٹے، گل دی سمجھ آئی؟ لو جی بت توڑنے نے اتنے پھر حضرت علی بن ابی طالب نو لے آندا ہے، اتنے نام لکھ دیتا ہے کہ اے جڑا بت چھاتے کعبے دی چھاتے ہے نا نسب، اینو اتارنا ہے، علی تسی میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ۔ او کیڑے علی نے؟ علی بن ابی طالب نہیں، علی بن ابی العاص نے۔ اور اے امامہ جو نواسی رسول ہے، اللہ اکبر، حضور دے پاس ایک قیمتی ہار آیا ہے، آپ نے سوچیا کہ میں کسی ایسی ہستی نو یہ ہار پہناواں جو مینوں بڑی محبوب ہے، اور وہ ہستی کون منتخب فرمائیے؟ امامہ بنت زینب۔ اے ہار انہوں نے پہنایا ہے، اور زبان رسالت تو یہ الفاظ ادا کیتے نے، احبو الی اہلی الیہ، اے میری نواسی میرے سارے خاندان چوں مینوں زیادہ محبوب ہے۔ جس وقت سیدہ فاطمہ فوت ہون لگیاں، اس وقت آپ نے حضرت علی نو بلا کے وصیت فرمائی، اے علی جدوں میں فوت ہو جاواں، میرے تو بعد میری بھانجی یعنی امامہ بنت ابو العاص یعنی میری بہن زینب دی بیٹی امامہ جو ہے تساں انہاں نال شادی کر۔ حضرت علی جس وقت زخمی ہوئے، اس وقت آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے چچا حارث دا جو پوتا ہے مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب، امامہ دی شادی انہاں نال کیتی جائے۔ اے نواسی رسول کدی کسے ذکر کیتا ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں، ایک کوئی سانو دسیا گیا بیٹی ہے فاطمہ ہے، دماد ہے علی ہے۔ بھائی اگے چلو، حضرت زینب دا انتقال 8 ہجری دے اندر ہویا ہے، انہاں دے شوہر ابو العاص دا انتقال 12 ہجری دے اندر ہویا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ جدو حضور بدر واسطے جان لگے نے، حضرت عثمان تیار ہو رہے نے، انہوں نے کیا عثمان تسی نہ تیاری کرو جہاد دی، میری رقیہ بیمار ہے، بخار ہے، چیچک نکلی ہوئی ہے، تساں تیمارداری کرنی ہے، اسامہ بھی ایتھے رہے گا، تسی بھی ایتھے رہو گے۔ یا رسول اللہ یہ تے پہلا جہاد دا موقع ہے، میں تے جہاد دے اس اجر تو بالکل محروم ہو جاواں گا۔ فرمایا عثمان فکر نہ کرو، اللہ تانوں جہاد دا اجر دے گا، میں آ کے مال غنیمت دا حصہ دیا۔ تو جس وقت غزوہ بدر ہو گیا، او دی فتح دی خوشخبری حضرت زید بن حارثہ لے کے اللہ کے رسول دے حکم نال مدینے آئے۔ جس وقت زید بن حارثہ فتح دی بشارت لے کے مدینے دی حدود وچ داخل ہو رہے نے، اس وقت سیدہ رقیہ
دی تدفین تو بعد لوگ مٹی پا کے ہاتھ چاڑ رہے، گویا کہ اللہ دے رسول نو اپنی بیٹی دے آخری بار موقع بھی نہیں ملیا دو چار باتاں کرن دا۔ اللہ دے رسول جدو واپس آئے، آپ گھر تشریف لے جان دی بجائے اپنی بیٹی رقیہ دی قبر تے پہنچے نے۔ ایک کون رقیہ ہے جنہ دا نکاح حضرت عثمان بن عفان اموی نال ہویا، ذی النورین نال ہویا۔ سیدنا عثمان اور حضرت رقیہ نے دین اسلام واسطے ہجرت بھی فرمائی ہے۔ مکے تو ایک جوڑا نکلے ہے اور اتنا حسین جوڑا پورے مکے دے اندر نظر نہیں آندا۔ ایک حدیث میں پیش کرنا چاہنا، اللہ کے رسول نے حضرت اسامہ نو کوئی کھانے والی چیز دیتی اور فرمایا میری بیٹی رقیہ نو دے کے آؤ۔ حضرت اسامہ کہندے نے میں وہ چیز پہنچائی اللہ کے رسول دی، میں جوڑی نو ویکھاں، کدے شوہر نو ویکھاں، کدے او دی بیوی نو ویکھاں، میں سوچ رہا سا ایہو جی حسین جوڑی میں آج تک نہیں ویکھی۔ اللہ اکبر۔ اور زبان رسالت دے الفاظ نے جس وقت آپ دی بیٹی رقیہ اور سیدنا عثمان دونوں میاں بیوی مہاجر بن کے مکے تو نکلے نے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم اور لوط تو بعد ہجرت کرن والا کوئی حسین جوڑا ہے تے میرا عثمان تے میری رقیہ۔ اللہ اکبر۔ پھر جس وقت چلے گئے اللہ کے رسول انتظار نے کوئی بندہ حبش تو آئے میری رقیہ تے میرے عثمان دے بارے دسے، او کیڑے حالج نے تھی تے پردیسن ہو کے ٹر گئی ہے، نہ اتھے کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی قرابت داری ہے، نہ کوئی واقف کار ہے۔ اس بابل دے دل تے کی گزردی ہوئے گی جدی تھی پردیس ہوئے اور داماد بھی پردیس ہوئے۔ بڑی شدت نال آپ انتظار کرتے رہے بے قراری نال کہ کوئی آئے بندہ مینو اطلاع دے وے کس حال میری رقیہ اور میرے عثمان نے۔ تو ایک خاتون دا پتہ چلیا کہ وہ حبش تو آئی ہے، آپ دوڑ کے گئے، پوچھیا کہ تینوں کوئی میری رقیہ دے بارے کوئی خبر ہوئے، میرے عثمان دے بارے؟ ہو سکے لمبی چوڑی خبر تے میرے کول کوئی نہیں، بس اینا کو منظر ویکھیا ہے کہ رقیہ گدے تے سوار ہے اور عثمان اس گدے نو ہانک کے لے جا رہا ہے۔ اس وقت آپ نے حضرت عثمان دے حق وچ دعا فرمائی ہے، گویا کہ اے ہجرت حبشہ بھی کیتی، پھر ہجرت مدینہ بھی اس جوڑے نے کیتی ہے۔ میرے نبی دے اس داماد نے، میرے نبی دی اس بیٹی رقیہ دونوں ذل ہجرتین نے دو ہجرتاں دا سعادت اور شرف حاصل کیتا ہے۔ تو سیدہ رقیہ دی قبر تے آ کے اللہ دے رسول بڑا روئے، سارے انصار اور مہاجرین دیاں عورتاں بھی کٹھیاں ہو گئیاں، حتیٰ کہ آوازاں بلند ہوئیاں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وین نہ کرو، آوازاں نہ نکالو، زبان تو آواز نکالنا اور ہاتھ نال غم دا اظہار کرنا شیطانی فعل ہے، اکھاں دا رونا رحمت ہے، آنسو بہاؤ مگر ہاتھ اور زبان نال کوئی ایسی حرکت نہ ہوئے جدے نال بے صبری دا مظاہرہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے دوسری بیٹی سیدہ رقیہ بنت رسول۔ تیسری بیٹی حضرت عثمان نو غم زدہ دیکھیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، اے میرے کو جبریل آئے نے، اے اللہ دا حکم لے کے آئے نے اور اللہ دا یہ آرڈر ہے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم دی شادی تواڈے نال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ام کلثوم بھی فوت ہو گئیاں، حضرت عثمان پھر پریشان نے۔ تو اس موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ہن میری بیٹی کوئی نہیں، اگر یکے بعد دیگرے تیریاں بیویاں فوت ہوندیاں، میریاں 40 دھیاں بھی ہوندیاں تیرے نکاح وچ دے کے میں خوشی محسوس کرتا۔ کون عثمان جو ذوالنورین ہے، دو نور میرے نبی دے حضرت عثمان دے گھر میں۔ اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شہادت موجود ہے حدیث دے اندر۔ آپ فرماندیاں نے میں فاطمہ نالوں ود کے سچی گل کرنے والا کوئی نہیں ویکھیا۔ آپ
ہمیشہ سچی بات کر دیاں اور آپ دی چال ٹال گفتگو دا انداز اپنے باپ جیسا سی سیدہ فاطمہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ تو نساء العالمین عالمین ہے، تمام جہانہ دی سردار ہیں۔ تو انہوں نے کیا یا آبات اینا مریم ابنت عمران، پھر مریم بن عمران کدھر گئیاں؟ آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ وہ اپنے دور دیاں عورتاں دی سردار سی، تو اپنے زمانے دیاں عورتاں دی سردار ہے۔ اور پھر فرمایا اے بیٹی فاطمہ تو خاتون جنت ہیں، جنت دیاں عورتاں دی سردار اللہ تینوں بنائے گا۔ اے دیکھو کنا کرانہ شان والا ہے، یہ سارے اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ بولو نا، نرا تساں پنجاں نوں قابو کیتا ہوا ہے۔ کیا رقیہ اہل بیت چو نہیں؟ ام کلثوم اہل بیت چو نہیں؟ سیدہ زینب اہل بیت چو نہیں؟ اے ابو العاص بن ربیع داماد رسول اہل بیت چو نہیں؟ حضرت عثمان ذو النورین اہل بیت چو نہیں؟ کیا حضور دی نواسی امامہ جو ہے اہل بیت وچوں نہیں؟ حضور دا نواسا علی بن ابو العاص کیا اہل بیت وچوں نہیں؟ کنیاں تیرا ہو گئی ہیں اور وداواں۔ آپ نے فرمایا آل جعفر سارے اہل بیت نے، پھر فرمایا آل عقیل سارے اہل بیت نے، پھر فرمایا آل عباس سارے اہل بیت نے۔ اور چلو یہ تے خونی رشتے ہوئے نا، میرے آقا نے تے سلمان دے بارے بھی آکھیا ہے سلمان منا اہل البیت۔ اور ایک ہی کرتا ہے اے جی واسطے پاندہ ہے پانچ تن پاک دا یا اللہ پانچ تن پاک دا واسطہ ہی میرا حاکم کری۔ اور مشرکان نے تعویذ بنائے ہوئے نے لی خمسۃن اطفی بہا ہر الوبائل حاتمہ والمصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ یعنی یہ کہندہ مینوں رب دی لوڑ کوئی نہیں، لی خمسۃن مینوں آپ پانچ ہی کافی نے۔ اوے پانچ کی پہ آندے نے، تو آنا مینوں پانچ کافی نے، تے پانچ کہندے نے حسبن اللہ سانو اللہ کافی ہے۔ تو کہنا ہے مینوں اے پانچ کافی نے اور اے پانچ کہہ رہے نے، اے سارے کہہ رہے نے، اے جنی بھی آل نبی ہے آل رسول ہے جتنے بھی اہل بیت دے افراد نے خرد و کلاں مرداں سب کہہ رہے نے کہ سانو ساڈا اللہ سانو ساڈا اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر ایتھی بس نہیں جناب، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ۔ یا اللہ تینو اولاد فاطمہ دا واسطہ ہی میری جان ایمان تے نکلے، کردہ تو شرک ہے تے دعا کی پہ کرنا ہے الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ۔ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان تے کری اور کر رہے شرک کہ اولاد فاطمہ دا تینو واسطہ ہی، تینو حسن دا واسطہ، تینو حسین دا واسطہ، تینو موسیٰ کاظم دا واسطہ، امام نقی دا واسطہ، امام تقی دا واسطہ، تینو جعفر صادق دا واسطہ، امام باقر دا واسطہ، حسن عسکری دا واسطہ، امام غیب جیڑا آنا ہے جے اونا دا واسطہ، 12 امامہ تے 14 معصومہ دا واسطہ، تے پھر پچھوں آگ سارے مخدومہ دا واسطہ۔ ظالموں رک جاؤ، اللہ کافی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ اے میرے محبوب نہیں مندے مشرک نہ منن تو تے آخنا۔ یا اللہ کی آکھاں؟ فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اے میرے محبوب
کہہ دیو مینوں میرا اللہ کافی ہے تے میں او دے تے بھروسہ کرنا۔ اور سارے نبیاں دا سردار، کائنات دا سردار، عرش و فرش دا سردار، پہلیاں پچھلیاں دا سردار، او سونا کی کہہ رہے ہے؟ حسبی اللہ، مینوں اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، او دے تو سوا اور معبود کوئی نہیں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تے مشرک کلمہ پڑھن والا کی کہندا ہے؟ حق باہو بے شک باہو، حق باہو بے شک باہو، ایک نظر کرم دے تک باہو۔ اور کرم دیاں نظراں کنے کرنیاں نے؟ صرف ایک کہندا حق باہو بے شک باہو، ایک نظر کرم دی تک باہو۔ ایک اور مشرکہ اٹھی کہندی ہے شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے، شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے۔ اور دلاں دے راز کون جان والا ہے؟ چھپیاں کھلیاں تو کون واقف ہے؟ عالم الغیب والشہادہ کون ہے؟ جے تینوں میری گل تے یقین نہیں آوندا، آ تینوں میں بغداد لے چلاں، جنہاں نوں تو غوث اعظم کہنا میں نہیں ہوں کہندا، میرے مسلک دے لوگ نہیں ہوں کہندے، میرا اے عقیدہ تے مسلک تے نظریہ نہیں، میرا نظریہ اے ہے کہ سب تو بڑا فریاداں سن والا غوث العظم نبیاں دا بھی اللہ ہے، ولیاں دا بھی اللہ ہے، قطباں دا بھی اللہ ہے، عبداللہ دا بھی اللہ ہے، اور بادشاہاں دا بھی غوث العظم اللہ ہے۔ تو کی کہنا ہے؟ اغیثنی اغیثنی یا رسول اللہ۔ پھر ایک اور مشرک نے نا ایک ربائی بنائی عربی دے اندر، اے مشرکانہ ربائی سنو کی کہندا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اے اللہ رسول میرا حال ویکھو، میرا بڑا بندہ حال جے، میرے التحان کرو، اے اللہ دے رسول، اے اللہ دے محبوب میری فریاد سن لو، اسما قالنا، خود یدی اندر میرا ہاتھ پڑھ، میرا اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ اے مصیبت دے اندر اللہ دے رسول سونیو میرا ہاتھ پھڑ لو، میری مشکلیں آسان فرما دیو۔ انہاں علی دا ہاتھ نہ پھڑیا، وہ شہید ہو گئے۔ انہاں حسن نواز رسول جو اپنے بڑے محبوب نے، انہاں دا ہاتھ نہ پھڑیا، انہاں دی دستگیری نہ کیتی۔ سیدنا حسین 72 نفوس قدسیہ سمیت کرب و بلا دے میدان دے اندر پیاسے تڑپ دے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ انہاں دی دستگیری نہ فرمائی، تیری دستگیری کیویں فرمان گے؟ اور بے وقوفا کون سندائی دعائیاں تیریاں، بے وقوفا کون سندائی دعائیاں تیریاں، اور رب بن کیڑا کرے مشکل کشائیاں تیریاں۔ اللہ اکبر! کون مشکل کشا ہے؟ ایک اٹھتا پہندا کہندا علی مشکل کشا۔ علی تے بھی مشکلیں بڑیاں آئی ہیں، کنے حل کیتیاں نے؟ اور بے وقوفا کون سندائی دعائیاں تیریاں، اور رب بن کیڑا کرے مشکل کشائیاں تیریاں۔ اور مشکل کشا تو جس نو کہے وہ
آپ مشکل وچ پیا مشکل کشا جس نو کہے او آپ مشکل وچ پیا او جس دیاں نواں تیاں وچ کربلا دے گھیریاں او بے وقوفا کون سندا اے دہائیاں تیریاں او رب بن کیڑا کرے مشکل کشائیاں تیریاں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات آخر تے بتا کے بناتے رسول دے بارے جو کیا جاندے ربائب نے ربیبہ نے حقیقی بیٹیاں نہیں، جو ربیبہ بنیاں نے وہ کون ہستیاں نے؟ سب تو پہلے ام المومنین سیدہ ام سلمہ جنہ دا اصل نام ہند ہے، حضور دی زوجہ محترمہ نے، انہاں دے خامد ابو سلمہ بڑے قدیم الاسلام نے اور 11 بندیاں تو بعد 12واں نمبر اسلام قبول کرن وچ ابو سلمہ دا ہے۔ حسین نوجوان نے اور اللہ دے رسول نال قرابت داری کیا ہے کہ حضور دی سکی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب دے اے بیٹے نے ابو سلمہ، انہاں دا اصل نام عبداللہ ہے۔ اے مائی ام سلمہ ام المومنین دی پہلی شادی ابو سلمہ نال ہوئی ہے۔ ابو سلمہ غزوہ احد دے اندر زخمی ہوئے نے اور کچھ مہینے بعد اسے زخم دے وچ آپ دی شہادت ہو گئی، اور آخری وقت اللہ کے دعا کر دینا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں، میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں بیٹیاں زینب، درہ، ام کلثوم، میرا بیٹا عمر، میرا بیٹا سلمہ، اللہ چھوٹے چھوٹے نے، اللہم اخلفنی فی اہلی، اللہ میرے اہل دا تو وارث ہے، اے دعا کیتی ہے۔ اور اس دعا دا پھر نتیجہ کی نکلیا ہے کہ مائی ام سلمہ جس وقت بیوہ ہو گئیاں تے کہندیاں نے مینوں وہ واقعہ یاد ہے جدو ابو سلمہ بالکل صحت سن، ایک دن گھر آئے، چہرے تے بڑی بشاشت اور خوشی ہے، میں پوچھیا آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہندے نے آج میں ایہو جی حدیث اللہ دے رسول کو سنیے مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کسے مومن نو کوئی صدمہ پہنچے اور او صدمے دے موقع تے او کوئی بے صبری دا مظاہرہ نہ کرے بلکہ پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی اجرا خیرا منہا، اے دعا پڑھے جیڑی شے چھنی ہے نا اللہ وہ دن اور بہتر دے گا۔ مائی ام سلمہ کہہ دیا نے میں دعا تے یاد کر لی، روز پڑھا، پر سوچا ابو سلمہ ورگا سونا جوان، ابو سلمہ ورگا محبت کرنے والا شوہر مینوں کتھے ملے گا؟ بہرحال میں وظیفہ نہیں چھڑیا، مسلسل پڑھتی رہی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے وظیفہ جاری رکھے۔ میری عدت دا آخری دن ہے، شام دا وقت ہے، میرے دروازے تے دستک ہوئی، میں دوڑ کے گئی، کون آیا ہے؟ دروازہ کھولیا، سامنے نبوت کھڑی مسکرا رہی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اے ام سلمہ میں تینوں نکاح دا پیغام دینا۔ فرما دیا میں سوچ بھی نہیں سا سکتی کہ ایسا شوہر اللہ مینوں ابو سلمہ دے بدلے وچ دے گا، یہ اس دعا دی برکت ہے۔ تو ابو سلمہ دے بچے اپنی ماں ام سلمہ نال بیت نبی وچ آ گئے، عمر بھی آ گئے، حضرت سلمہ بھی آ گئے، 3 بیٹیاں زینب بھی آ گئی، درہ بھی آ گئی، ام کلثوم بھی آ گئے۔ اور ایک حدیث اور سماعت فرماؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے نے، کپڑا بنیا ہوا ہے، اے زینب ابو سلمہ دی بیٹی چلدی چلدی حضور دے جا قریب کھڑی ہوندی ہے، حضور نے ویکھیا آپ نے پانی دا چھٹا ماریا زینب بنت ابو سلمہ دے چہرے تے، اور زینب کی کہہ دیا لوکو ویکھ لو ساری زندگی گزر گئی ہے، بڑھاپے وچ جا رہی ہیں، میرے نبی نے اپنے برکت والے ہاتھ نال جیڑا پانی دا چھٹا میرے چہرے تے ماریا سی، میرے چہرے دی جوانی نہیں گئی۔ اللہ اکبر، اے درہ بھی جوان ہو گئیاں،
ایک دن مائی ام حبیبہ نے کیا، میں سنیا یا رسول اللہ تسی ارادہ رکھ دیو درہ نال شادی دا، یعنی جو آپ دی ربیبہ ہے، ابو سلمہ دی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا ام حبیبہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ایک تو میری ربیبہ ہے اور دوسری یہ ہے کہ دے باپ ابو سلمہ تے میں اکو دائی دا دودھ پیتا ہے اور میرا دودھ شریک پائی ہے، اس واسطے یہ رشتہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو درہ زینب ام کلثوم اے ربائب النبی نے یہ کدوں ربیب بنے، کدوں میرے نبی دے گھر وچ آئے؟ یہ 4 ہجری دے اندر آئے، 4 ہجری تو پہلے کوئی بچہ کوئی بچی میرے نبی دا ربیب نہیں بن سکتا، کیونکہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ 6 ہجری دے اندر ام المومنین سیدہ ام حبیبہ جنہ دا اصل نام رملہ ہے، ابو سفیان صخر دی بیٹی ہے، اے آپ دے نکاح وچ 6 ہجری چاہیے نے، گویا کہ انہ دی ایک بیٹی ہے اس وقت حبیبہ بنت ام حبیبہ، اے بھی آپ دی ربیبہ بنی، تو کنیاں بچیاں ربائب بن گئیاں؟ 4، 3 ابو سلمہ یعنی مائی ام سلمہ دے پہلے شوہر دیاں بیٹیاں، 2 بیٹے 3 بیٹیاں 5، اور چھٹی مائی ام حبیبہ دی پہلے خامد چوں بیٹی جس دا نام حبیبہ ہے، جنہ دی کنیت نال آپ ام حبیبہ نال معروف نے۔ اے 6 بچے میرے نبی دے ربائب نے، انہاں تو علاوہ کوئی ربیب نہیں۔ اور زینب بنت رسول، رقیہ بنت رسول، ام کلثوم بنت رسول، فاطمہ بنت رسول، اے بنات النبی میرے آقا دیاں حقیقی بیٹیاں نے۔ اقبال کہندا ہے بڑی پیارے انداز، اگر میں سیرت فاطمہ نو بیان کراں پھر بھی کافی وقت چاہیے، فرماندے نے اے فاطمہ بطول او ہے جس نے اللہ دے رسول دے گھر وچ رہ کے آپ دی تربیت حاصل کیتی، اللہ دے رسول نے جنہ دی تربیت یعنی خود فرمائیے، اے بڑے نرم دل والی کہ دروازے تے محتاج آ گیا ہے، دیر واسطے کوئی شے نہیں۔ فاطمہ نے اپنی ردائے مبارک، اپنی چادر ایک یہودی کوڑ گروی رکھ کے پیسے لے کے اس سوالی دی حاجت پوری کی، اور چکی پیس دیاں نے، مشک پانی دی پر کے لیاؤں دیاں نے، اور پھر حضور کو پتہ لگا کچھ خادم آئے نے، خادم دی طلبگار ہویاں، فرمایا بیٹی ہن تے میں سارے تقسیم کر چکیاں، تو وقت نال نہیں آئی، آؤندی بھی تینوں خادم نہیں سی دینا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ میں حقدار نہیں، اے ویکھو نا چھالے پہ گئے نے چکی پی پی کے۔ فرمایا تیے فاطمہ تینوں میں وظیفہ دسنا، اللہ تیریاں ساریاں تھکاوٹاں دور کر دے گا۔ سون دے وقت 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 34 واری اللہ اکبر پڑھ لیا کر، سارے دن دی تھکن اللہ دور کر دے۔ اپنی تینو خادم دین دی بجائے وظیفہ دس رہے نے، اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے فاطمہ تے، زینب تے، رقیہ تے، ام کلثوم تے، تمام خان وادہ رسالت تے، تمام اہل بیت تے، بنات طاہرات تے، ازواج مطہرات تے، اور آپ دے اہل بیت دے ایک ایک فرد تے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔